گستاخ رسول گستاخ نبی دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہوا۔ دوستوں السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ گستاخ جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، پیارے دوستوں اس کا کیا انجام ہوا، کیسے وہ پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوا، آج ہم اسی گستاخ رسول کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوستوں کچھ لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور گستاخی کر کے بہت اتراتے ہیں، لیکن دوستوں حضور کے گستاخ کا کیا انجام ہوا، چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پیارے دوستوں اگر آپ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں فخر محسوس کرتے ہیں تو کمنٹ میں لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ پیارے دوستوں آج دنیا بھر میں مذہب اسلام جتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیے جا رہے ہیں۔ یہ بڑھتا ہوا اسلام کافی ان کو چبھ رہا ہے، اور چبھن کو دیکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیے جا رہا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بھی بیان بازی دیتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات، کسی بھی دھرم کے خلاف کوئی بھی نفرت پھیلانے کا کام نہ کریں۔ تو پیارے دوستوں چلیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کو کون سی سزا ملی۔ ایک گستاخ جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، حضور کی شان میں غلط بیانی کی تھی، نبی کو اپنے مانند کرنے چلا تھا۔ پیارے دوستوں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والے، حضور سے جلنے والے صرف آج کے دور میں نہیں بلکہ دوستوں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ تھے جو حضور سے حسد رکھتے تھے، حضور سے جلن رکھتے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ دوستوں ولید بن مغیرہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس حد تک اس نے گستاخی کیا کہ جس نے بھی سنا اس کو کافی تکلیف ہوئی۔ لیکن دوستوں اس ولید بن مغیرہ کا تذکرہ اسلامی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور کی شان میں وہ گستاخی کرتا، اور اس ولید بن مغیرہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایسی لعنت ہوئی۔ دوستوں جب اس کے نسب کے بارے میں، جب اس کے اصل کے بارے میں پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ولید بن مغیرہ اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں تھا، بلکہ ولید بن مغیرہ کی ماں نے ایک چرواہے کے ساتھ بدفعلی کی تھی، اور اسی بدفعلی کا نتیجہ ولید بن مغیرہ ہے، یعنی اولاد الزنا ہے، زنا کی اولاد نکلا ولید بن مغیرہ۔ اور جو ولید بن مغیرہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تھا، حضور کو اپمانت کرنے کی کوشش کیا تھا، وہ ولید بن مغیرہ اس وقت سے لے کر آج تک ولید بن مغیرہ دنیا اس کو اولاد الزنا جانتی ہے، یعنی وہ ولید بن مغیرہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا وہ اپنی اصل نسل کا نہیں تھا۔ دوستوں ولید بن مغیرہ جو آج تاریخ بن گیا ہے، اس کی اصل کے بارے میں بھی آپ پتہ کریں گے تو ولید بن مغیرہ کا انجام کیا ہوا، ولید بن مغیرہ کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا، ولید بن مغیرہ کا نسل کیسے دنیا کے سامنے آ گیا۔ پتہ چلا دوستوں کہ ولید بن مغیرہ اپنے باپ کا اصل اولاد نہیں بلکہ ایک چرواہے کا اولاد تھا۔ ولید بن مغیرہ حضور کا گستاخ اپنے باپ کا اصل اولاد نہیں بلکہ وہ ایک حرامی تھا۔ پیارے دوستوں اس سے ایک نقطہ نکلا کہ سمجھدار آدمی کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ دوستوں جو بھی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو آخر وہ کون ہے، آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ لیکن پیارے دوستوں ہم کسی بھی دھرم کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور ہمارے اسلامی کتابوں میں جو ولید بن مغیرہ نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ آج اس کی نسل کے کچھ لوگ ہیں جو حضور کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔